بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان کی تشکیل کے 50 سال پورے ہونے والے ہیں، اور آئین پاکستان کی تشکیل کے جب 50 سال پورے ہونے والے ہیں اور اس کی ہم 50ویں سالگرہ منائیں گے تو ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس آئین کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. اور چیلنجز جو ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اب تو ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ آئین کیا ہے اور اس کو چیلنجز کیا درپیش ہیں. تو اس صورتحال پہ پاکستان کے آئینی سربراہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا جناب. جو چیلنجز ہیں ان پہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کل قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس بل کی ٹائمنگ ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں کل لوگوں کے تبصرے اس پر سنتا رہا تو مجھے خیال آتا ہے کہ ٹائمنگ بہتر ہو سکتی تھی، یا تو پہلے ہو جاتا، یا یہ کرائسس کے اندر ٹائمنگ کے اندر سوالیہ نشان ضرور ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک کرائسس ہے اور اس میں یہ بل جو ہے اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اٹ کوڈ ہیو بین بیٹر ہے، مگر میں نے عام طور پر لوگوں کا تجزیہ یہ سنا کہ کچھ نہ کچھ اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ جس طرح سے اپنے آپ کو چلاتی ہے اس سلسلے میں بہت ساری رائے سپریم کورٹ کے اندر سے آئی، اور سپریم کورٹ کے کافی دنوں سے ڈسکشن ہو رہا ہے. تو وہ اپنے اعتبار سے ان کو بھی کانفیڈنس میں لے کر یہ معاملہ کر لینا چاہیے. دراصل پاکستان کے اندر جب زور زبردستی کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی. آئی ایم ناٹ یعنی نان پارٹیسان سی میں بات کر رہا ہوں. تو جو ترقی یافتہ ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر کنسنسس تلاش کر لیا جاتا ہے، یا ریزنبل کنسنسس، یعنی 100% کنسنسس تو ووٹنگ پیٹرنز کے اعتبار سے چاہے کانگریس ہو چاہے پارلیمنٹ ہو تو 100% کنسنسس نہیں آتا، مگر بہت ساری چیزوں کو کنسنسس ٹائمنگ کے حوالے سے یا ان کی شقوں کے حوالے سے، یا اگر سپریم کورٹ کے ساتھ یہ گفتگو ہے تو ان کے ساتھ بھی مشاورت کسی نہ کسی انداز سے ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا، اب کچھ وکلاء حضرات جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان کے دعوے میں سے میں یہ سوال آپ کے سامنے بصد احترام رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی قومی اسمبلی میں تو اپوزیشن ہے نہیں ہے، تو وہاں سے تو یہ پاس ہو جائے گا، پھر اس کو سینٹ بھی پاس کر دے گی، پھر جب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پہنچے گا تو وہ دستخط نہیں کریں گے اس پہ. میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، میں نے اس کو پڑھ دیا، جو ڈرافٹ ہے کل پرسوں پڑھ لیا تھا. اس کے اندر کیا ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں تو یہ پری میچور ہوگا کہنا کہ کیا کروں گا میں، مگر یہ کہ اس کی فائنل فارمیٹ جب آ جائے گی دیٹ وڈ بی وہ اچھا وقت ہوگا کہ صحیح ڈیسیشن کر لیا جائے. البتہ میں بھی کوئی جس ملک کے اندر اتنے کرائسیز چل رہے ہوں اس کے اندر میں بھی ایک مثبت رول ادا کرنا چاہتا ہوں. کرائسس کریٹ نہیں کرنا چاہتا، کرائسس سالونگ موڈ کے اندر ہوں. اس کے باوجود کہ جب ایکسٹریم پوزیشنز ہوں تو کرائسس سالونگ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. یعنی اس میں جو بھی آپ بات کہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے کنٹروورشل بن جاتی ہے. اور اگر میرا کوئی اوپینین ہے تو وہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا اوپینین ہے، ان کا تو نہیں ہے. حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ امپارشل ہو کر اپنی بات رکھوں، جس بات کی جو ضرورت ہے وہ رکھی جائے وقت پر. پریزیڈنٹ صاحب، کل قومی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کیا گیا، انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے پیش کیا، ریزولوشن منظور بھی ہو گیا ہے، اور اس میں اعلیٰ عدلیہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، آپ مداخلت بند کر دیں. تو ہماری قومی اسمبلی میں ریزولوشن منظور ہوا ہے جس میں سیدھا سیدھا الزام لگا دیا گیا جوڈیشری پہ کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں پالیٹکس میں. کیا واقعی جوڈیشری پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے؟ حامد میر صاحب، میں آج صبح کسی سے اس بات کو ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ جب پریشر پڑتا ہے نا تو انسان پر، تو کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر بھی بات کرتا ہے. اور میں مثال دے رہا تھا، ہماری ایک پارٹی پی ٹی آئی کی لیڈر ہے، جب ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ وغیرہ ہوئی تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ٹیلی ویژن پر وہ عام طور پر نہیں استعمال کرے. مجھے یاد آ گئے. تو یہ عام پبلک ریاکشنز ہیں، انسان کے اپنے ریاکشنز ہیں. پریشر پڑے گا وہ ریئیکٹ کرے گا. یہی حال انسٹیٹیوشنز کا ہے.
اچھا اب ریئیکٹ کرے گا اگر میرے اوپر پتھر پڑے یا جو کچھ بھی ہو. مجھے ایک مرتبہ کسی تھانے میں غصہ بھی آیا تو میں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو میں عام طور پر نہیں استعمال کرتا ہوں ہے, اور بعد میں شرمندگی ہوتی رہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز پر جب پریشر آتا ہے تو کریکس نظر آتے ہیں. یہ میرے کریکس ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یعنی میری 99% پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے, مگر جب مار پڑے گی تو میں نے یہ ریئیکٹ کیا. ٹھیک ہے جی, یہی انسٹیٹیوشنز کا حال ہے کہ انسٹیٹیوشنز پر جب پریشر پڑتا ہے نا تو کریکس نظر آنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ انسان کے اوپر ایسا پریشر ڈالا جائے مار پیٹ کا, یا کسی کو اغوا کر لیا جائے اس کے اوپر. جب جو آپ کو معلوم ہے جب اغوا کرتے تھے پیسوں کے تاوان کے اعتبار سے ہے نا, تو وہ پریشر ڈال کر فیملی سے پیسے لے جاتے تھے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ انسان جہاں تک انسان کے اوپر ہے ویسے میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز پر ہے. تو جوڈیشری کے اوپر بھی جب پریشرز پڑے ہیں تو انہوں نے بھی, سیاستدانوں کے اوپر جب پریشرز پڑے ہیں تو انہوں نے بھی, تو آئین کے اوپر جہاں پریشرز پڑے ہیں تو وہاں بھی ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس میں درار نظر آئی. تو پاکستان تو بھرا ہوا. دیکھیے آپ نے کہا 73 کے آئین کو 50 سال ہو جائیں گے, مگر 73 کا آئین 4 سال بعد لپیٹ دیا گیا. 4 سال ہے نا. اس کے بعد جناب 77 سے لے کر 88 تک 11 سال آئین گھر میں رہا. پھر 11 سال کے بعد پھر وہ 12-13 سال 99 میں یا 2000 میں پھر وہ لپیٹ دیا گیا, پھر گھر چلا گیا. پھر 2008 میں پھر وہ واپس آیا. اور ابھی بھی ہماری اور آپ کی کوشش ہے کہ یہ جو 15 سال ملے ہیں یہ 15 سال طویل ہوتے جائیں پاکستان کی تاریخ میں. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے سیاستدانوں پر اور سارے انسٹیٹیوشنز پر. مگر سب انسٹیٹیوشنز کے اندر مجھے آج کل یہ کریک پریشانی کے نظر آ رہے ہیں, پریشانی کے کریکس ہیں. یعنی یہ کہ ہمارے پر پریشر پڑ رہا ہے اور ہم اس کو کیسے ریئیکٹ کریں. تو ڈویژن آف تھنکنگ بھی ہو جاتی ہے ہر انسٹیٹیوشن میں, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ فوج ہو. تو وہ تھنکنگ کے اعتبار سے ریئیکشنز جو ہے نا, کریکس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ تمام انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کو اس کی صحیح اسپرٹ میں فالو نہیں کرتے. میرا خیال ہے آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, اس کے اندر کوئی, مگر انسان ہے سب جگہ تو وہ گنجائشات انسان ہے. پھر جس خاندان کے اندر بد زبانی شروع ہو جائے, تو مجھے یاد ہے کہ بزرگ کہتے تھے کہ اپنی اولاد سے بھی ذرا احتیاط سے بات کرو, کل کو کھڑا ہو کر بد زبانی نہ کرے. تو وہ سٹیج جو ہے نا وہ ہم بریک کر چکے ہیں بہت ساری جگہوں پر. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب بیٹھنے کے لیے کہو کہ اکٹھا بیٹھ جاؤ تو ساری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر تو بزرگ ہوتا ہے, اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ, ہے نا. اس نے یہ کہا, ابا جی اس نے یہ کہا بیٹھ جاؤ, چچا اس نے یہ کہا بیٹھ جاؤ, چین سے بیٹھو. اچھا یہ کیفیت جو ہے وہ معاملے کو سلجھانے کی طرف لے جاتی ہے کہ ٹیمپرز ٹھنڈے ہو جائیں, آگے نکلو, کچھ کمپرومائز کر لو, لے دے کرو, مگر پاکستان پورے گھر کو آگ لگنے سے بچا لو. اچھا اب سب کنونسڈ ہیں کہ ہم آگ سے بچا رہے ہیں, مگر اتفاق یہ ہے کہ اتنی مار دھاڑ ہے گھر کے اندر کہ مجھے تعجب ہوگا کہ کوئی بھی یہ کہے کہ ہم آگ سے بچا رہے ہیں. بڑے اصول لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ ہم بڑا اصول کی وجہ سے ہم ہر کچھ سیکریفائز کر دیں گے, مگر یہ کہ آج ضروری ہے کہ سیو دا کنٹری, تاکہ اور سیو دا آئین آلسو, آئین کو بھی بچانا بے انتہا ضروری ہے. اس میں بعد میں بات کرتا ہوں, یہ تو بڑا ایک اہم ایشو ہے. لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے, آئین ہی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی, پھر آپ نے خود ایک ڈیٹ دے دی 30 اپریل کی, اور پھر الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی دے دیا. پھر اچانک الیکشن کمیشن نے وہ ملتوی کر دیا اور وہ ڈیٹ بھی بدل دی. کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین کے تحت اختیار ہے ڈیٹ بدلنے کا؟ یہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, مگر یہاں پر بھی اس کھچڑی کے اندر سارے ادارے موجود ہیں. یعنی قوم کو کیا لیڈرشپ ہم دے رہے ہیں, سارے ادارے موجود ہیں, انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ, انکلوڈنگ دا ڈیفنس منسٹری. اس نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ حالات اتنے خراب ہیں, ساری باتیں کی. تو سب یعنی قوم منتظر ہے اس بات کی کہ کوئی رسپانسبل بات ہو, ہے نا. اور قوم کے اندر وہی کنفیوژن نظر آ رہا ہے جو اداروں کے اندر ڈویژن, آپس کا جو ڈویژن ہے وہی کنفیوژن قوم کے آگے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو حق ہے یا نہیں ہے,
مگر میں یہ اخباری اطلاعات اخباروں میں پڑھتا رہا ہوں کہ اداروں نے بھی کہا کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، کسی نے کہا ہم پیسے نہیں دے سکتے، کسی نے کہا ہم جج نہیں دے سکتے، کسی نے کہا ہم جج نہیں دے سکتے. تو مجھے تو خود تعجب ہوتا ہے کہ اگر الیکشن اس چیز پر ڈپینڈ کرتا رہے تو ہر حکومت اس اعتبار سے کوشش کرتی رہے گی کہ اس کا ٹائم پرولونگ ہو. اچھا، ایک سوال اسی میں سے نکلتا ہے جو سیاسی بھی ہے اور شاید آئینی بھی ہے، کہ اگر پاکستان کے دو اہم صوبوں کا الیکشن جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہو جائے اور اس کے بعد دو صوبوں کا الیکشن بعد میں ہو اور قومی اسمبلی کا الیکشن بھی بعد میں ہو، تو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا، مگر میں اس پر ضرور یقین رکھتا ہوں. یہ میں کہہ نہیں سکتا مگر میں اس پر ضرور یقین رکھتا ہوں کہ جو آئین کہے اور جیسے اس کو انٹرپریٹ کر لیا جائے، مگر جمہوری انداز سے انٹرپریٹ کیا جائے. کبھی حالات کا پریشر ہو سکتا ہے، مگر جمہوری انداز سے انٹرپریٹ کیا جائے تو مینڈیٹ ضروری ہے. یہ تو ساری دنیا کنونسڈ ہے کہ مینڈیٹ ضروری ہے، کیونکہ جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے گئے ہیں جن مشکل حالات میں ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ قوم کو ساتھ لے کر چلا جائے. اچھا، اب قوم کی رائے کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ جو میری رائے ہے وہی قوم کی رائے ہے. ہم ہمیشہ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ قوم یہ کہہ رہی ہے. اچھا، قوم نہیں ہوتا، وہ عارف الوی ہوتا ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ قوم کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ 5 سال میں یا جلدی، ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جمہوریت، پارلیمانی جمہوریت کے اندر جیسے امریکہ کے اندر پریسیڈنشل فارم میں فکس ٹائم آف الیکشن ہے، تو اس پارلیمانی جمہوریت کو جو آئین پاکستان نے اپنایا، کیونکہ پاکستان بھی فکس رکھ سکتا تھا، ہے نا، کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں اور چیف منسٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں حق کہ ڈیزالو کر کے جلدی الیکشن کرا دیں. بھٹو صاحب کا پہلا یعنی 1973 کے آئین کا پہلا جو ٹینیور تھا، وہ ایک تو ان بھٹو صاحب میرا خیال سے 6 سال یا 7 سال رہے، کیونکہ شروع کا جب تک آئین نہیں بنا وہ انہوں نے مستثنا کر دیا کہ جب آئین بنا اس کے بعد سے. پہلے وہ صدر تھے پھر وزیر اعظم بنے. اچھا، اور وہ بھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہترین ٹائم ہے الیکشن کرانے کا سیاسی اعتبار سے، ہیں، اور انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا. اور آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ کی عمر مجھ سے چھوٹی ہے، کہ وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے دھودک کا ایک بوتل دکھائی تیل کی کہ ہم نے تیل بھی ڈسکور کیا ہے، اور مفتی محمود صاحب کے پاس چل کر لے گئے کہ دیکھیں تیل بھی دریافت ہوا، بیکاز وہ ہائی پر تھے اس وقت اپنے سیاسی اعتبار سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے بڑی مسٹیک انہوں نے یہ کی کہ انکنٹیسٹڈ 5 الیکشن ہو گئے، ایک ان کا اور 4 چیف منسٹرز کا. وہاں سے ایک درار پڑی جو پھر پی این اے ہیل نہیں کر سکی. اور آپ کو شاید یاد ہو اس کے اندر ریاض الخطیب صاحب تھے، سعودی عرب کے سفیر، جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ آپس میں بیٹھ کر بات طے کر لیں، اور وہ ملاتے رہے. پیر پگاڑا پی این اے کو ریپرزینٹ کرتے تھے، بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو. تو وہ کوششیں رہیں مگر ناکام رہیں، الٹیمیٹلی مارشل لا لگ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان کے اندر خطرات منڈلا رہے ہیں. مارشل لا کا خطرہ موجود ہے، بس ان ڈیموکریٹ جب جمہوریتی فورسز آپس میں لڑیں تو ان ڈیموکریٹک فورسز کا رول بڑھ جاتا ہے نا. جسٹ لیٹ می سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا کا خطرہ ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو مست نہ کیا جائے، ہے نا. سیریس ایشو ہے، نان پارٹیزان ہے مگر سیریس ایشو ہے. لیکن اب اگر 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوتا تو وہ جو ایک آئین کے اندر ایک 90 دن کا پیریڈ لکھا ہوا ہے، تو 90 دن میں الیکشن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوتا، تو جو ہمارے جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیچر سے پوچھیں گے کہ سر یہ آئین تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ اب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا 2 صوبوں میں، تو اب توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ یہ تو توہین عدالت ہی فیصلہ کرے گی، مگر 90 دن کے اندر اگر الیکشن ہونے تھے اور نہیں ہونے تھے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قوم کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. یہ دیکھیں نا، یعنی قوم کے انسٹیٹیوشنز کو اور لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. یعنی آپ نے پوچھا طالب علم پوچھیں گے، طالب علم پوچھتے رہے ہیں، ابھی بھی ہم سے بھی پوچھتے ہیں. ہاں، جسٹس منیر سے لے کر آج تک طالب علم یہی پوچھتے رہے ہے نا. اور افتخار چودھری صاحب کا وہ کام کہ انہوں نے کہا جی ایک آدمی یعنی مشرف صاحب کو یہ بھی اختیار دے دیا کہ آئین میں جو تبدیلی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر لو. تو طالب علم تو پریشان ہے کہ سکھاتے کیا ہو. رول ماڈل کوئی نہیں ہے، نہ جسٹس منیر ان کا رول ماڈل ہے، نہ افتخار چودھری رول ماڈل ہے.
نہیں بڑے اچھے اور بھی گزرے, جسٹس کارنیلیس گزرے, بڑے بڑے بھگوان داس گزرے یار, کتنے بڑے بڑے ججز. دیکھیں یہ آپ نے دو نام بہت درست لیے ہیں, جسٹس اے آر کارنیلیس اور جسٹس رانا بھگوان داس. کیا بڑے لوگ, یہ بہت زبردست جج تھے پاکستان کی تاریخ کے, لیکن ہمارے جو عام پاکستانی ہیں وہ ان کی خدمات سے واقف نہیں ہیں. یہ یحییٰ بختیار صاحب سین فرانسسکو گئے, اس زمانے میں سین فرانسسکو میں تھا, تو وہاں پر سب پوچھتے تھے کہ یار بھٹو صاحب کے معاملے میں جو آپ نے وکالت کی, وکیل تھے وہ یحییٰ بختیار صاحب نے بھٹو صاحب کو ڈیفینڈ کیا تھا, تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کورٹ کے اندر کیا ہوا, کس کے اوپر پریشر پڑا, ججز کے اوپر. تو انہوں نے ایک بات مجھ سے یہ کہی, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک نان مسلم جج کھڑا ہو گیا, دوراب پٹیل کا ذکر کیا, انہوں نے کہا نان مسلم جج کھڑا ہو گیا تو مسلمان بھی کھڑا ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے لیے بھی بڑی ذمہ داری کا وقت آ جاتا ہے. بس اللہ رحم کرے, میں دعا کرتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ آپس میں اشتراک پیدا کریں. بے انتہا ضروری بات کہہ رہا ہوں آپ سے, آپس میں اشتراک پیدا کریں. ان کے انٹرنل جو کیفیات منظر عام پر آتی ہیں تو ان کے فیصلوں کے اوپر پھر وہ کنسنسس نظر نہیں آتا. جب کنسنسس نظر نہیں آتا تو عوام اس سے انہی فیصلوں پر لڑتی ہے پھر, ہے نا, تو ان کو کنسنسس آنا چاہیے. اچھا پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے پچھلے دنوں ایک خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو, تو اس کا کوئی جواب میرے خیال میں اس کا کوئی جواب جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آیا. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر انٹرویو بھی ہوا تھا, تو آپ نے کہا کہ آپ کے ان کے ساتھ بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں, اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی. لیکن اب ان کی طرف سے جواب اچھا نہیں آیا. میں جان سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس ملک کے اندر مجھے اور آپ کو احساس ہو, آپ حامد میر صاحب مجھے بڑا تعجب ہوگا آپ یہ کہیں کہ جی یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بڑھی نہیں ہیں پچھلے دنوں میں. آپ یہ کہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پی ٹی آئی کی حکومت میں تھا, ایسا نہیں ہے. آپ کو نظر آئیں, مجھے نظر آئیں, صرف مجھے نہیں نظر آئیں, امریکہ کے کانگریس مین مثال کے طور پر دنیا سے یہ باتیں آنے لگیں. اچھا, اور خاص طور پہ زلمے خلیل زاد کو بہت نظر آ رہی ہیں. وہ اپنی جو بھی بات ہوگی, میں کہتا ہوں دنیا میں نظر آئیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر اپنی آئینی پوزیشن کے اعتبار سے گونگا اور بہرا رہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہیومینیٹیرین وائلیشنز کے اوپر میں نے جو خط لکھا وہ اس کو غلط انٹرپریٹ کر لیا. میں سمجھتا ہوں, مجھے بعد میں خیال آیا کہ ایک دو سینٹنسز میں اس بات کے بھی لگا دیتا. میں نے اس میں لکھا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن 2021 میں یہ تھی جو خراب تھی, 2022 میں مزید خراب ہوئی. اچھا, یہ تو بذات خود میں نے پی ٹی آئی کے زمانے کی باتوں کو اٹھایا نا. آپ خود سوچیں, یہ میں نے اس حکومت کا تو نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا 21 اور 22 تو ٹوٹلی پی ٹی آئی کا زمانہ تھا. میں نے اٹھایا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز تھیں, اور اب یہ مزید خراب ہوں گی ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا کے اندر. تو میں نے تو ایک صحیح چیز کو اٹھایا کہ اس میں ذرا سی احتیاط کر لی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور غزہ میں ہوتا کیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسرائیل ضرورت سے زیادہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن کرتا ہے. یہ بڑا اہم لفظ ہے. یعنی پروپورشنیٹ ریاکشن یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا, آپ نے تھپڑ مار دیا واپس, یہ پروپورشنیٹ ہے. ڈسپروپورشنیٹ یہ ہے کہ جس نے تھپڑ مارا آپ اس کو لاتے ہیں گھسے, یہ سب کچھ کریں, یہ ڈسپروپورشنیٹ ہے. اسرائیل کے اندر ایک فرد مارا جاتا ہے تو آن این ایوریج 11 فلسطینیوں کو مارتے ہیں جان سے. تو دنیا کہتی ہے کہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہے. تو میں نے جو پاکستان کے اندر دیکھا وہ پولیس کا ہمیشہ سے, ابھی نہیں, بڑھتا ہوا نظر آیا مجھے کہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ, آپ کو ایک اور اس کی مثال دوں. جب امریکہ کا جو مڈل ایسٹ کے اندر جو کیفیت تھی ابو غریب پریزن کی, اور یہ جو ساری کہانیاں جو ویتنام سے آئیں سب کچھ, تو اپنے دوستوں کو 9/11 کے بعد سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن جو تم دنیا میں کرو گے, جو جیسے لوگوں کو وہاں ماریں گے, تو اپنے ملک کے اندر بھی سائیکی وہی بنے گی. اور اس وقت امریکہ کے اندر آپ یہ جو کلنگز, یہ مینٹل سٹریس ریلیٹڈ ہیں, بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ, وہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ کیونکہ باہر یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر میں ظلم کروں اور گھر کے اندر میں امن رکھوں. میری جو پرسنالٹی باہر ہوگی وہ اندر ہوگی. تو میں اس بات پر, یہ خط میرا اس نیت سے تھا. دو چیزیں تھیں اس کے اندر, ایک تو یہ تو ڈسپروپورشنیٹ ریاکشنز, اور ہیومن رائٹس کے اعتبار سے تو مجھے افسوس ہی ہوا کہ وہ ایشو سے ہٹ کر
انہوں نے میرے اوپر یہ کہا کہ جی آپ پارٹیزان ہیں، ان کو رائٹ تو ہے، مگر ایشوز کے اوپر بھی میں نے تو پی ٹی آئی کا بھی اٹھایا، 21-22 تو ٹوٹلی پی ٹی آئی کا یہ سوال تو جائز ہے کہ کیا آپ نے ایسے خطوط عمران خان صاحب کے دور میں لکھے؟ بالکل جائز سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، ہے نا، بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جائز۔ اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایسی بات ہوتی تھی، میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں، منسٹر سے میں بات کرتا تھا، ہے نا، ہیومن رائٹس کے منسٹر جو تھیں ان سے بات کرتا تھا، انفارمیشن منسٹری، کیونکہ جرنلسٹ کے اوپر کچھ پریشر پڑتا تھا، تو ان سب سے میں نے بات کی، ان سب کی رسپانسز آئیں، میں نے کہا اس کو نہیں کرو، ایسے کرو، وچ واز لینگویج کے اعتبار سے وہ انٹرنل ڈسکشن تو اور بھی شارپ ہوگا، یو ریممبر دیٹ نا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی آنکھیں میچ لے، جس کا مزاج ہی ہو، آپ کا اور میرا مزاج ہی ہو کہ انصاف ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں میچ لے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ اٹھایا میں نے، ہمیشہ اٹھایا، بعض اور بہت سارے ایکسپلینیشنز میں نے مانگے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اس لیول پر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پریزیڈنٹ ہاؤس میں لانچ کیا گیا تھا۔ ہاں جی، جی ہاں، ایک جو چیز تو میں ہمیشہ اٹھایا۔ دیکھیے ایک اور خط میں نے لکھا تھا جس میں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا، پھر کسی ایک جرنلسٹ نے کہا کہ آپ نے میرا ذکر نہیں کیا ہے، تو میں سب کا ذکر نہیں کر سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ امپارشیلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وجہ سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر میں نے کہا کہ 21-22 کے اندر بھی تھیں بڑی۔ اچھا ایک سوال بڑا اہم ہے، ہاں، اور برا نہ منائیے گا، لیکن یہ بہت لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے اپنے خط میں جن ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ذکر کیا اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، بس ٹھیک، لیکن جن پولیس افسران پہ الزام ہے کہ وہ ان کا مین لیڈنگ رول ہے ان ہیومن رائٹس وائلیشنز میں، ان کو آپ سے تمغے دلوا دیے گئے، تمغہ شجاعت۔ کیا پریزیڈنٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس پہ الزام ہے اور اس نے کوئی ایسی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ حکومت وقت سے کہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، باقی نام ٹھیک ہے، ذرا ان صاحب کا نام جو ہے اس پہ ذرا نظر ثانی فرما لیجئے، ورنہ لوگ کل کو مجھے کہیں گے کہ یہ کس غلط آدمی کو شجاعت کا تمغہ دے دیا۔ آپ تو پرائم منسٹر صاحب کا جو جواب ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ ساری چیزوں کا جواب موجود ہے۔ انہوں نے کہا جو چیز ایڈوائس ریلیٹڈ ہے بس وہی ہے آپ کا، یہ ساری چیزیں ایڈوائس ریلیٹڈ ہیں، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں بھی۔ میں بتاؤں کیسے، میں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کہا کہ آئین کا کوئی کلوز ہے، مجھے نمبر یاد نہیں آتا، اس میں یہ لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کوئی ایوارڈ نہیں دے گی، کوئی ایوارڈ نہیں دے گی، چاہے یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب ایوارڈ دینا چاہیں تو وہ ایوارڈ دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ واحد آئین کا کلوز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مینز کابینہ اور پرائم منسٹر، اور پروونشل گورنمنٹس کوئی ایوارڈ نہیں دیں گے، صرف پریزیڈنٹ دے گا۔ اچھا اب انہوں نے جس طرح سے اس کو اندرونی طور پر یہ کیفیت کر لی کہ نہیں یہ بھی پرائم منسٹر ایڈوائس پر ہی ہوگا، یعنی آئین روک رہا ہے۔ تو میں نے عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کو توجہ دلائی، میں نے کہا کہ دیکھو مس کیریجز ہو رہے ہیں، جو کابینہ جو کیبنٹ منسٹری کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ یہ تیاری کرتا ہے، میں نے کہا مس کیریجز ہو رہے ہیں، اچھا وہ تیار، مگر معاملہ ہوا ہی نہیں۔ میں بار بار ان کو یاد دلاتا رہا کہ دیکھو یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم پرائم منسٹر، یہ تو آئین کہتا ہی ہے کہ صدر کا اختیار ہے، تو میں اس کو کروں، تو یہ ایڈوائس ریلیٹڈ ہے۔ اچھا یہ سوال جو ہے نا یہ انہی طرف جانا چاہیے، انہوں نے جس لیکن غلط ہوا نا جن کنٹروورشل پولیس افسران کو آپ صرف یہی نہیں، میں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں بھی کچھ ایوارڈز ایسے تھے جن پر مجھے بھی تعجب ہوا کہ یار یہ ایوارڈ صرف اس وجہ سے دے دیا گیا کہ جنہوں نے ان صاحب نے 1200 امپلائیز رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ایسے تو پاکستان میں بہت سارے ہیں یار، ہے نا۔ یہ پریسیڈنشل ایوارڈز کو بہت ہلکا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور مس کیریجز ہو رہے ہیں، تو بیٹر اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ جی ایک یہاں پہ میں وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے۔ پریزیڈنٹ صاحب پولرائزیشن کی بات ہو رہی تھی، اور ظاہری بات ہے یہ پولرائزیشن ہمارے ہر ادارے میں آ چکی ہے، اور آپ نے وقفے سے پہلے جو جوڈیشری میں ایک ڈیوائڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ آپ یہ سمجھتے کہ اس ڈیوائڈ کی بنیادی وجہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہے، اس میں جو ڈویژن سامنے آئی وہ ابھی تک چل رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ واحد وجہ ہے، کیونکہ ڈویژن پہلے بھی ہوئی ہے، مختلف انداز سے ہوئی ہے۔ جب بھٹو صاحب کی سزائے موت کا فیصلہ تھا تو اس میں ایک جسٹس صفدر صاحب تھے، پورا نام صفدر شاہ صاحب،
ان کے ساتھ جو ہوا وہ بیچارے ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا, وہ پیدل پاکستان کا اور افغانستان کا بارڈر انہوں نے کراس کیا. تو وہ ڈیوائیڈ جس انداز سے فورس کی گئی, آپ کو یاد ہے وہ شاید 4-3 یا 5-3 ڈیسیشن تھا, جس انداز سے فورس کی گئی, لوگوں کے اوپر پریشر تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژن ان دا کورٹ از آلویز پاسبل. اچھا, ہو سکتا ہے. سارے دنیا کے کورٹس میں کوئی 100% یونانیمیٹی والے ورڈکٹس نہیں ہوتے, چاہے امریکن سپریم کورٹ ہو چاہے انگلینڈ کی ہو, تو ڈیوائڈ اوپینینس کے اندر ہو سکتا ہے. تو میں اس کو ٹریس نہیں کر سکتا. یہ آپ نے ایک ایسے دور کا حوالہ دیا جب پاکستان میں مارشل لا تھا, اب تو مارشل لا نہیں ہے یا ابھی بھی ہے؟ صفدر شاہ صاحب والا زمانہ, جی ہاں, جب تو ماشاء اللہ ضیاء الحق کا نہیں میں اس کا حوالہ دیا, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کے اندر ڈویژن کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب مارشل لا لگنے لگا تو جسٹس سعید الزمان صدیقی کی پورا بریلینٹ ٹیلنٹ, یعنی اس زمانے کے جو ججز چھوڑ گئے, ریزائن کر گئے, آپ ان کو دیکھیے. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ سعید الزمان صدیقی صاحب میں ان کا مریض, وہ میرے مریض بھی تھے اور میرے والد صاحب کے بھی دوست تھے. تو وہ میں ان کو یہاں آ کر ملا تھا اسلام آباد میں, اور ایسے ہی آیا تھا تو میں ان سے ملا اسی زمان. انہوں نے کہا جی ڈیفینیٹ یہ بات طے ہے کہ مجھ سے مشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ریزگنیشن لے آئیں گے کسی کا, اور یہ بات اس پر, مگر اگر نہیں لائے تو ہم سب ریزائن کریں گے. اینڈ ہی اسٹوڈ بائی ہز ورڈ. وی لاس اے گڈ ٹیلنٹ. تو ڈویژن از نو ایشو, ہے نا, ڈویژن ہوگا, مگر یہ پرسنالٹی بیسڈ جو ڈویژنز ہیں یہ پریشان کن ہے. انا کا مسئلہ نہیں بنا. ہاں, انا کا مسئلہ, اوپینین کے اندر ڈویژن تو ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک آڈیو سامنے آئی, اور بالکل جب وہ آئی تو جس طرح آپ مسکرائے ہیں اور آپ نے ہلکا سا ایک کہکا لگایا, تو میرا بھی ریاکشن یہی تھا کہ یار اب آپ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ کریں گے, تو اس کی کوئی آپ نے کسی کو کہا کہ اس کی انکوائری کرو, یہ کیسے ہوا؟ نہیں, میں اس کو irrelevant سمجھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کیوں. اس کے اوپر میں 2 سال سے تقریر کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر, اور میں نے کہا کہ میری اور حامد میر صاحب کی جو نجی گفتگو ہو اس کو کسی کو رائٹ نہیں ہے سننے کا. اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے نا, کیونکہ کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. میرا اور آپ کا مذاق ہو سکتا ہے 50 سال پرانا ہو سکتا ہے, میں اور میری بیوی کی گفتگو جو ہے وہ کسی کے کانوں کے لیے ہے ہی نہیں, میری اولاد کے کانوں کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ پریمیس ہے, اور میں نے اس کو اسلام سے ایسے جوڑا کہ حضرت عمر ایک دن گزر رہے تھے کسی جگہ سے رات کو, تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو کہیں کچھ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے. اس زمانے میں وہ بہت سخت تھے اس معاملے میں. تو جب وہ دیوار سے جھانک رہے تھے تو جب پیچھے ہٹے تو صحابی نے کہا, جو ساتھ تھے, انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ جی آپ کل ایکشن لیجیے گا, یہ تو خلیفہ نے خود دیکھ لیا. تو ہی سیٹ کہ تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پرائیویسی انکروچ کی. تو یہ بڑی, اور غیبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس آپ ادھر کی بات کریں. غیبت کا مطلب کتنا کلیئر ہے, اور 1400 سال سے چل رہا ہے یہ حرکت, ہے نا. نماز کے قریب مت جاؤ, if that is the only statement I make, اگر نشے میں ہو, ہے نا, اس کو گول کر دوں. تو یہ چیزیں میری اور کسی کی آڈیو اگر لیک کرنی ہے یا جو بھی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی, غیر قانونی, اس کے اوپر میں نے کبھی نہ بحث کی ہے, نہ کروں گا کسی بھی, نہ ایکنالج کروں گا, نہ ڈینائی کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کیفیت ہے. دہشت گرد کا آپ کریں, مگر حامد بھائی ایک دہشت گرد کے ڈیفینیشن بھی پاکستان میں بڑا گڑبڑ ہو گیا. ہاں ہے, اینٹی ٹیررزم کے اندر آپ ہر ایک کو, آپ بھی ہیں نا دہشت گرد, میں بھی ہوں دہشت گرد, آپ کے خلاف بھی. اچھا تو یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ تو عوام کے لیے بڑا کنفیوزنگ ہے کہ دہشت گرد کون ہے. ممکن ہے اسی وجہ سے ہم دہشت گردوں کو پکڑ نہیں پا رہے, کیونکہ وی آر کنفیوزڈ. دنیا میں کیا یہ ڈسکرپشن ہے دہشت گرد کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کورٹس کو کیا احساس نہیں ہوتا, ججز کو احساس نہیں ہوتا کہ ڈفرینشیٹ کرے یار. اچھا لیکن اب اچھا سنیں, اس کے اندر ایک لائسنس میں دوں گا, اس کی ٹیپ کر لو جو دہشت گرد ہو, یعنی ان دا ریئل ٹائم, اس کا پروسیجر ہے, آپ کو کورٹ سے اجازت لینی چاہیے. نہیں, یہ پاس نہیں ہوا بل کے اندر جب آیا تھا 2016 یا 17 کے اندر, تو میں نے یہ انسسٹ کیا تھا کہ یہ اگر کسی کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو کسی مجسٹریٹ سے اس کی پرمیشن لے, یا کسی جج سے. فیئر ٹرائل ایکٹ. ہاں, مجسٹریٹ سے پرمیشن لے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ واقعہ کر دے گا, اور پرمیشن نہیں آئی تو میں نے کہا کہ 24 گھنٹے کا لائسنس بھی لے سکتے ہو کہ آپ
کر لیں اور پوسٹ فیکٹو مگر ٹھپا لگائیں. ٹھیک ہے نا, ایک تو وہ بات. دوسری یہ ہے بڑی گھناؤنی کیفیت ہے نا, کیا کیا ریلیز ہو جائے, کہاں سے کیا ہے. تو لہٰذا اچھا بڑی عجیب بات ہے, آپ کے پروگرام میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی بڑی غلط بات ہے مگر اس کے کنٹینٹ پر بحث کرتے ہیں پھر. ہاں یہ عجیب سی بات, یعنی دیکھو نا, ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی ایک خلابے میں لائیں گے, بڑی عزت کرتا ہوں, آپ ایسے جرنلسٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, مگر جب مگر کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب اچھا لیکن میں بھی ایک لیکن لگا کے سوال آپ سے یہی کرنے لگا ہوں کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے, تو کیا یہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کم از کم اس کی تو وہ خود ہی کہہ دیں کہ بھائی اس کی انکوائری کرو؟ نہیں, میرا خیال یہ کہ انکوائری کا امکان آج کل یوں نہیں ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں یہ اتنے عام ہو گئے ہیں, اتنی پاسبل ہے. یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ایک تو یہ تو آفیشیل ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, مگر اس بات کا امکان ہے کہ کوئی ٹیلی فون جیب میں رکھے ہوئے ہو ہیں اور اس کے اندر ریکارڈ ہو. میں جس زمانے میں ٹکٹ دیے جا رہے تھے 2013 کے, تو ایک صاحب لوگوں نے پروٹیسٹ کر لیا میرے گھر کے آگے, میں سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا, پروٹیسٹ کر لیا کہ جی ہم ٹکٹ لے کر جائیں گے. میں نے کہا بیٹھو یار. اچھا وہاں پر ایک صاحب نے اپنا ٹیلی فون یہاں رکھا اور انہوں نے بڑی آل فال بکی, اور میں نے بھی ان کو ریئیکٹ کر کر سمجھایا ہے. تو انہوں نے جو ریکارڈ کر لیا تھا, وہ جو انہوں نے آل فال بکی تھی وہی نشر کرتے رہے کہ جی میں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا اور میں نے جو ان کو کہا تھا وہ غائب. تو لہٰذا اب یہ اس کے اوپر تحقیقات بالکل بیکار مجھے لگتی ہیں. اٹ از سو کامن اے فیچر. مگر انسٹیٹیوشنز کو احتیاط کر لینی چاہیے. انسٹیٹیوشن میری مراد آئی بی, پولیس, ان لوگوں کو احتیاط کر لینی چاہیے. صرف آئی بی اور پولیس, سبھی جو بھی کر رہا ہے, انسان ٹھیک ہے, انسان سے بڑا کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہیں دنیا میں. اچھا ایک سوال جو ہے وہ میں نے سوچا تھا کہ آپ سے کروں, پھر سوچا نہ کروں, پھر میں نے کہا نہیں کر ہی لیتے ہیں. پچھلی دفعہ جب میں آپ سے انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کوئی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ملاقاتیں وغیرہ بیک ڈور چینل سے کوئی کام کر رہے ہیں, اور آپ کر رہے تھے اور کوشش آپ نے پوری کی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. میرا اشارہ عمران خان صاحب کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کی طرف ہے. آپ نے تو وہ ڈسکلوز نہیں کی, باجوہ صاحب نے خود ہی کر دی. تو اب عمران خان صاحب مطالبہ کریں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو پہلے آپ نے ان کی میٹنگ کروا دی, اب مطالبہ ہو رہا ہے ان کا کورٹ مارشل کروا دیا جائے. یہ آپ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میری خواہش یہ تھی, جیسے میں ابھی بھی کر رہا ہوں, جو سیاستدانوں کے بیچ میں کر رہا ہوں, تب مجھے لگا کہ یہ پولرائزیشن بہت زیادہ خطرناک ہے, اور ابھی بھی یہ پولرائزیشن بڑی خطرناک ہے, جس کے اندر عمران خان صاحب کبھی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی چیزیں نکل رہی ہوں گی جس کے اوپر وہ ڈٹرمنیشن ہے. تو وہ پولرائزیشن کم کرنے کی میری نیت تھی. آئی واز نیور اے نیگوشیٹر. میں بن بھی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ پارٹی کی اپنی سوچ اور ہوگی, ان کی میں گراس روٹس پالیٹکس میں نہیں ہوں, میں سمجھتا بھی نہیں ہوں اتنا. البتہ سطحی طور پر دنیا کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جناب آپس میں لڑائیاں بہت ہیں. تو اسی اعتبار وہی کوشش تھی میری کہ وہ کم ہو جائے, تو مگر ہوئی نہیں. تو اب کوئی آپ نے ماضی قریب میں کوشش کی کہ نئے آرمی چیف کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے؟ نہیں, ملاقات کی کوئی کوشش نہیں کی. میں نے جو آرمی چیف صاحب سے میری جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آئی فائنڈ ایم پازیٹیو, اور میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ حالات کی بہتری کی طرف معاملہ جانا چاہیے. میں کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے ناطے ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیاست میں انٹرفیئر کرو, بلکہ میں ان کی جو بات باجوہ صاحب نے کہی تھی, اور کسی نے بڑا اچھا کہا کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا, یہ سب پر اپلائی نہیں ہوتا, باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہونا چاہتی ہے. مگر آرمی چیف جب آئے انہوں نے بھی اور پہلا سٹیٹمنٹ یہی دیا کہ فوج سیاست سے دور ہونا چاہتی ہے. تو میری جب بھی ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے یہی ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ سیاستدان اب اس ونڈو سے فائدہ اٹھائیں کہ فوج اگر سیاست سے دور ہونا چاہتی ہے تو آپ ذمہ داری سے کر لو. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ ماں باپ گھر سے باہر جائیں پھر مثال کے طور پر, اور بچوں کو کہہ جائیں کہ دیکھو ٹھیک خیال رکھو, تو بچوں کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ خیال رکھیں. تو یہی میں کہتا رہا ہوں, میں نے ان سے کبھی یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. جی ایک وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پریزیڈنٹ صاحب, آغاز میں نے کہا تھا کہ آئین کی تشکیل کے 50 سال پورے ہو گئے.
جی ہاں، میں آپ نے ایک سوال کیا تھا ایوارڈز کے سلسلے میں، اور میں آپ کو بلیٹنٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن پڑھانا چاہتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے آرٹیکل 259(2) میں، نو ٹائٹل آنر اور ڈیکوریشن which shall be conferred by the federal government or the provincial government on any citizen but the president may award decorations in recognition. یعنی ان کو تو روکا گیا، یعنی آئین تو بہت کم جگہوں پر ایسی بات کرتا ہے، ان کو تو کہا ہے تم تو دے ہی نہیں سکتے، یعنی کہ یہ آپ کا اختیار ہے لیکن میرا اختیار ہے. تو اس کی ایک وائلیشن چل رہی ہے کسی وجہ سے. رولز آف بزنس میں کیا کیا، کس کو کیسے اختیار لے لیا گیا. اچھا، اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے 77 میں اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، پھر 1999 میں ایبروگیٹ کیا گیا، پھر 2007 میں ایمرجنسی لگائی گئی، 3 دفعہ نہیں پھر ہاں 99 میں، پھر 2000. ٹھیک، 3 دفعہ یہ آئین جو ہے توڑا گیا، تینوں دفعہ یہ واپس آ گیا. تو 56 کا آئین ریسٹور نہیں ہوا، 62 کا آئین ریسٹور نہیں ہوا، 73 کا جو آئین ہے اس نے اپنی ہیٹرک مکمل کیا ہے، اس کو توڑا گیا، یہ بار بار بحال ہوتا ہے. بالکل. اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی اسٹرینتھ، دس از دا بریلینس آف ذوالفقار علی بھٹو. میں 2-3 چیزوں میں ان کی بریلینس کا ایکنالج کرتا ہوں. ایک شملہ ایکارڈ، یعنی جب چیزیں فالنگ اپارٹ، اس کے باوجود نیگوسیشنز کر صرف ایک چیز انہوں نے ییلڈ کی، وہ لائن آف کنٹرول، سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بائی لیٹرلی ہم سالو کریں گے. یہ 2 چیزیں ییلڈ کی، مگر بہت بڑا کام کیا انہوں نے. البتہ یہ بھی صحیح بات تھی کہ 80-90 ہزار جو پرزنر آف وار تھے ان کو انڈیا رکھ بھی نہیں سکتا تھا، بٹ اسٹل تھنگس فالنگ اپارٹ کو مینیج کر لیا. اسی طرح سے یہ آئین ان کی بریلینس کا کمال ہے، اور اس میں یونانیمٹی اختیار کرنا. یہ دوسری بات ہے کہ بھٹو صاحب نے یونانیمٹی اختیار کر دوسرے ہی دن اس کے خلاف کام کر دیا ہے نا، اس کو ایک طرف کر دیا ہے، مگر سب سے دستخط کرا دیا. بہت بڑی بات ہے. ویری فیو پیپل، میرے خیال سے 2-3 ممبران، لیکن جنہوں نے دستخط کیے، خان عبد الولی خان صاحب نے، مولانا مفتی محمود صاحب نے، غوث بخش بزنجو صاحب نے، ان کو بھی تو تھوڑا کریڈٹ دینا چاہیے. ہاں نہیں، ہاں ظاہر آف کورس میں یونانیمٹی کا کریڈٹ، مگر یہ ڈرافٹنگ کا کریڈٹ تو ان کی طرف نہیں جاتا. یہ ڈرافٹنگ کا کریڈٹ جاتا ہے چند لوگوں کی طرف. حفیظ پیرزادہ، بہت بڑا رول ہوگا آئین کی ڈرافٹنگ میں. بھٹو صاحب ہمسیلف بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی اسٹرینتھ عوام ہے، اور مجھے تو جناب 8-10 مہینے سے یہ خیال آ رہا تھا، اور میں اپنی تقریروں میں یہ بات کر رہا تھا کہ آئین از انڈر تھریٹ. بلکہ جب عمران خان صاحب پروونشل اسمبلیز ڈیزالو نہیں کی تھیں انہوں نے، تب سے میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا، پبلکلی کہا، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے تو یہ لگنے لگا ہے کہ اکتوبر کے الیکشنز بھی انڈر تھریٹ ہیں. اکتوبر 2023 کے؟ ہاں. تو تھریٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ تھریٹ ہر اس ویسٹڈ انٹرسٹ سے آ رہا ہے، جو 2 انداز سے. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس نے، اور کہتی بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے قربانی دی، ہم نے پاکستان کو سنبھالا دیا، پاکستان بہت خراب طرف جانے والا تھا. اچھا، پبلک پرسیپشن تو عجیب شے ہے نا. پبلک پرسیپشن میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا یہ حال جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، تو پبلک تو یہ کہتی ہے کہ اس کا دور اور یہ دور ملا لو. تو اس وجہ سے پبلک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اینڈ دیٹ از وائی وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو اتنی قربانی دی، اگر الیکشن ہوں گے تو ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ میں ٹیلی ویژن پر بحث سنتا رہا ہوں. ممکن ہے نہ ہو وائپ آؤٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوتا ہے نا تو اس کے اندر لوگ اپنے نیریٹو کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے اسپین کی جو اسٹرانگسٹ پارٹی تھی وہ اتفاقیہ، یعنی وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو باسک ٹیررسٹ کے ذمے لگا کر دوسری پارٹی آ گئی، حالانکہ وہ باسک ٹیررسٹ نہیں تھے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے. اچھا، یہ آرگومنٹ نہیں ہوتا، یہ آرگومنٹ نہیں ہوتا کہ جی یہ تو اس میں تو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، گھوڑوں کی پولو والوں کے اندر جو دوڑ کے اندر ہوتا ہے نا، کہ گھوڑا اور اس کا جو سائز ہے وہ ہلکا ہے. کسی سیاستدان کی نااہلی پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں تھا. تو نواز شریف کی نااہلی بھی مسئلے کا حل نہیں تھا. میرے خیال سے اس نے کمپلیکیٹ کیا. یہ ہائنڈ سائٹ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو بھٹو صاحب کو جب ٹرائل ہونے لگا تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ فیئر ٹرائل ہو، ہے نا، کسی کو
پوچھیں تو صحیح نا. اچھا جب آپ فیئر ٹرائل کرنے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیچھے دیکھو وہاں سے شروع کرو. تو آپ کو معلوم ہے نیب کا بل جو تھا 1980 سے شروع ہوا, لوگ کہتے تھے اس سے پہلے سے شروع کرو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ کسی پارٹی کو بین کرنا, نیپ جو تھی نیشنل عوامی پارٹی وہ بنی NDP, شہرباز خان مزاری صاحب نے لیڈ کیا, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نام بدل کر بھی آ گئی ان اسٹیج ان ایگزسٹنس. تو لہٰذا آج وہ ANP کی صورت میں موجود ہے, آج وہ ANP کی صورت میں موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ اور بڑا خطرناک کیفیت ہوگی اگر آپ اس طرح سے کام کیا جائے. کیوں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں جان کا خوف, جان کی کیفیت. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو پاکستان کھپے کا نعرہ جو زرداری صاحب نے لگایا تھا, اس سے میں سندھ میں کا رہنے والا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ اس وقت کوئی اور نعرہ پاکستان کو توڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے تو یہ کریڈٹ آج آپ زرداری صاحب کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ہمیشہ دیا, آج نہیں دے رہا, اس دن سے دے رہا ہوں جب سے انہوں نے نعرہ لگایا. اٹ واز اے ریلیف فار می. اس وجہ سے جن سارے سیاستدانوں کی جانیں قیمتی ہیں, اس وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ اسٹرانگ پروٹیکشن, فوج پولیس سب مل کر ان کو اسٹرانگ, سارے سیاست کسی کی زندگی اس وقت دیکھو, آپ اس کو بیلٹ باکس پر ہراؤ, آپ اس کو عدالت میں ہراؤ, جس کو بھی آپ نے اس کو کسی انصاف کرنا ہے تو بیلٹ باکس پر اور عدالت میں, مگر یہ فزیکل لیول پر جو ہے بہت ہی خطرناک ہوگا. تو اللہ بچائے جناب. آئی کین پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ اس ملک کو اس کیفیت سے بچائے. تو یہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا, کسی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنا, وہ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے, وہ زمانے کا ہے جب میں سیکرٹری جنرل تھا, ہے نا. تو یہ ہماری وہ کوشش ہے کہ ہر چیز کی رسید ہو, ہماری وہ کوشش ہے کہ ہر چیز آفیشلی آئے, میری وہ کوشش ہے کہ کوئی حوالے سے نہیں آئے گا کام. امریکہ کے قوانین کے مطابق یہ جتنے ڈونیشنز ہیں یہ آفیشلی آنے چاہیے. تو ہم نے LLC لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کھولی, تو اس کے اندر مس کیریج اگر ہوئے ہیں کچھ تو اس کا الیکشن کمیشن, مگر یہ فارن فنڈنگ تو کہیں سے بھی نہیں ہے نا. بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.